الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے بے پناہ فضل و کرم اور اس کریم کے بے انتہا احسان و امتنان سے ہمیں آج اس پاکیزہ اور بابرکت محفل پاک میں حاضری اور شرکت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس بابرکت محفل میں، اس پاکیزہ مسجد میں ہمارے گزرنے والے لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بزم چشتیہ صابریہ کے زیر انتظام یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اور رونق محفل، زینت محفل، سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ حافظ عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ مالک کریم ان کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے اور انہی کے نور نظر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انعام الحق صابری صاحب محفل کے اس سارے پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ مالک کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنی جو ولادت کی تاریخ نکالی وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس حصے سے آپ نے استخراج فرمائی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ کے الفاظ اور ان کے اعداد نکالیں تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش نکل آتی ہے، سن ولادت نکل آتا ہے۔ اور یہ استخراج اعلیٰ حضرت کا اپنا ہے اور یہ کتنا برملا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے کس قدر مصداق ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بالفرض میرے سینے کو چاک کیا جائے اور میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا،
دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی ایمان اتنا نقش ہے کہ وہ صرف کیفیات کی حد تک نہیں بلکہ محسوسات میں بھی نظر آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ایمان میرے دل پر نقش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دل پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور آپ کی روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی گئی۔ تائید آپ کی اتنی تقویت اور تائید اور نصرت آپ کی فرمائی گئی کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، آج تک اس کا کوئی جواب بن ہی نہیں سکا، بلکہ جس معیار کا لکھا آج تک اس معیار تک بھی نہیں پہنچا جا سکا۔ جواب تو کسی نے تب دینا تھا جب پہلے اس معیار پر پہنچتا، پھر اس معیار سے آگے بڑھتا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا اس کا جواب دینا تو بڑی بات ہے، اس لکھے ہوئے کے معیار تک بھی آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور خود امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے یہ ایسا لکھا ہے کہ یہ رضا کے عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا یار ہے، یہی وار وار سے تو حیرانگی کے عالم میں کبھی اپنے استاذ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے جد امجد آپ کے دادا جان اس مجلس میں تشریف فرما تھے، اور بچے چونکہ بزرگوں کے ساتھ بڑے مانوس ہوتے ہیں اس لیے کبھی استاذ کو دیکھتے ہیں
بڑی شدید ہے۔ تو جس احمد رضا کے پہلے سبق کے اندر اتنی باریکیاں ہوں، پہلے سبق کے اندر اتنی ذہن کی تیزی کار فرما ہو، وہ اندازہ کریں کہ آگے چل کر جب پڑھتا ہوا درمیان میں یا انتہا کو پہنچے گا تو اس احمد رضا کے علمی کمال کا اندازہ کون کر سکے گا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دور طالب علمی گزارا، آپ کے استاذ ایک دفعہ آپ کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ احمد رضا بیٹا مجھے اتنا بتا دو کہ انسان ہو یا کوئی جن فرشتہ ہو، اس لیے کہ مجھے پڑھاتے ہوئے زیادہ دیر لگتی ہے، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور آپ کو پڑھ کر یاد کرتے ہوئے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، اتنی محنت بھی نہیں لگتی۔ مجھے پڑھانے کے لیے ظاہر ہے جو پڑھا رہا ہے اس نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کسی عام بندے کو تو نہیں پڑھا رہا، یہ تو اس کو پڑھا رہا ہے جو ہر حرف کی، ہر لفظ کی، ہر زیر زبر کی تہ میں جانے والا ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے پڑھاتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، احمد رضا تجھے پڑھتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، بتاؤ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ آپ عرض کرنے لگے استاد جی اللہ کا فضل ہے کہ میں اشرف المخلوقات انسان ہوں، اشرف المخلوقات اللہ نے مجھے بنایا ہے، انسان ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے پڑھا، آپ کے جو ہم سبق، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، وہ طلباء بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کتاب کا چوتھے حصے سے زیادہ استاد سے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کسی کتاب کے چوتھے حصے سے زیادہ استاد سے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی احمد رضا کو، بلکہ جو آج بڑے بڑے مشکل علوم و فنون ہیں، بڑے بڑے مشکل علوم و فنون جنہیں کئی سال پڑھنے کے بعد بھی طلباء جب شروع کرتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ عالم بننے کے بعد جب شروع کرتے ہیں تو بھی بڑی بڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ ان علوم و فنون کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہ کتابیں اپنے والد ماجد کے سامنے لے کر گیا کہ مجھے ریاضی پڑھا دیں، جیومیٹری پڑھا دیں، حیات و ہندسہ پڑھا دیں۔ میں یہ کتابیں لے کر اپنے والد ماجد کے سامنے گیا تو میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ احمد رضا یہ منطق، فلسفہ، حیات و ہندسہ، یہ ریاضی، یہ جیومیٹری، یہ کتابیں تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی نورانیت کے صدقے آج خود اس علم سے تمہارے سینوں کو روشن فرما دے گا۔ اور مالک کریم نے پھر امام احمد رضا کے سینے کو اس انداز سے روشن اور منور فرمایا کہ باقاعدہ منطق، فلسفہ آپ نے پڑھا نہیں، بس بزرگوں کی وہ دعا تھی اور سابقہ تعلیم کے دورانیے کو دیکھ کر ان کا وہ تبصرہ تھا کہ مالک کریم خود ہی یہ علوم تمہارے لیے منکشف فرما دے گا۔ پھر ان علوم کے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اتنا تھا، اتنا مقام و مرتبہ کہ آپ کے دور میں کسی نے منطق جدید کے حوالہ سے اپنی بڑی بڑی تحقیقات پیش کی، اس نے یہ کہا کہ میں منطق کو گویا مرتب کر رہا ہوں، جدید منطق کی صورت میں اس نے کتاب مرتب کر کے دنیا کے سامنے رکھی کہ یہ میرا کارنامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بن پڑھے اس منطق جدید کے رد میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ تصنیف تحریر فرمائی اور اس کا نام رکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کا رد، اور اس انداز سے رد فرمایا، اس انداز سے رد فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کو لے کر، ایک ایک مقدمہ کو لے کر اس کی تردید کے اندر آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ نام آپ نے اس کتاب کا رکھا مقام الحدید، مقام الحدید علی خد المنطق الجدید۔ مقام الحدید کا مطلب ہے لوہے کے گرز،
منطق جدید کے رخسار پر، یعنی اتنی سخت سزا کہ لوہے کے گرزوں سے سزا دی جا رہی ہے. یہ گویا دلائل نہیں ہیں، یہ کوڑے بھی نہیں ہیں، یہ کوڑوں سے بھی بڑھ کر لوہے کے گرز ہیں، اور عام وجود کے حصے پر بھی نہیں بلکہ منطق جدید کے رخسار پر مارے جا رہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جدت طبع ہے کہ مالک کریم نے علم لدنی سے آپ کے سینے کو روشن اور منور فرما دیا. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ابھی 14 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر، تو باقاعدہ علوم ظاہرہ سے فارغ ہو کر مفتی کے منصب پر فائز ہو چکے تھے 14 سال کی عمر میں. اس سے پہلے یہ مفتی کا منصب اعلی حضرت کا خاندان نسلاً بعد نسل علمی خاندان، روحانی خاندان آ رہا ہے، اور لوگ دور دراز سے آپ کے والد ماجد کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو کوئی صاحب اعلی حضرت کے والد ماجد سے فتویٰ لینے کے لیے آئے. بزرگوں نے فرمایا کہ کمرے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں، ان سے فتویٰ لے لیں. وہ صاحب کمرے میں گئے. کمرے میں 14 سال کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بزرگ تو فرما رہے ہیں اندر مفتی صاحب ہوں گے. جب مفتی صاحب کا لفظ بولا تو ذہن میں تصور یہ تھا کہ کوئی بزرگ آدمی، ادھیڑ عمر، کوئی بڑے لہیم و جسیم، کوئی بڑے قدآور، اس طرح کے کوئی جسامت والے وہاں بزرگ تشریف فرما ہوں گے. لیکن وہاں تو ایک نوجوان ہے. وہ ایک نوجوان کو دیکھ کر واپس پلٹا. عرض کرنے لگا حضور اندر آپ نے فرمایا تھا مفتی صاحب تشریف فرمایا، اندر تو ایک نوجوان بیٹھا ہے. اعلی حضرت کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے جسے تم نوجوان دیکھ رہے ہو یہ زمانے کا مفتی ہے، یہ مفتی ہے، وہی فتویٰ لکھیں گے. اور پھر رضاعت کا مشکل مسئلہ، اور مسئلہ یہ تھا کہ رضاعت منہ سے دودھ پینے سے تو ثابت ہو جاتی ہے. مدت رضاعت میں یعنی 2 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ دودھ پی لے کسی بھی خاتون کا تو وہ ظاہر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ دودھ منہ کے ذریعے گلے میں نہیں گیا بلکہ ناک کے ذریعے گلے میں چلا گیا تو اب رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے یہ پینے کے حکم میں ہے یا نہیں؟ پینے کے حکم میں تو وہی ہے جو منہ کے ذریعے پیا جاتا ہے. ناک کے ذریعے جو اندر چلا گیا یہ پینے کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ مشکل مسئلہ تھا. نوجوان 14 سال کا مفتی ہے، فی البدی اسی وقت بیٹھے بیٹھے بغیر کتابوں کی تلاش اور تفتیش کے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ لکھ کر اس کی تائید و تصویب کے لیے اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو دیکھ کر اپنے تائیدی دستخط بھی وہاں پر نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد بریلی کا مرکز احمد رضا کے دم قدم سے زندہ رہے گا. آج کے بعد بریلی کا مفتی امام احمد رضا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو علوم عطا فرمائے وہ علوم ایسے آپ کو عطا فرمائے کہ صرف آپ عام علماء کی طرح علم کی صرف شد بد نہیں تھی، بلکہ صرف مہارت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ علوم آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئے تھے. جس طرح فی البدی چیز اس کے بارے میں بندے کو سوچنا نہیں پڑتا، تردد نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح وہ علوم جتنے بھی نظری کیوں نہ ہوں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے سامنے وہ بدی ہی بن گئے تھے. اور اس بات کو آپ شاید نہ سمجھیں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں اس اپنے شعبے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی تو سوچنا ہی پڑتا ہے. لیکن جو آپ کی طبیعت کا چیز حصہ بن جائے اس طبیعت کے اظہار کے لیے بندے کو سوچنا نہیں پڑتا. تو اعلیٰ حضرت سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا گیا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا جواب دینے کے لیے کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی.
امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم مستحضر تھا، بدیہی تھا. آپ بلا توقف بلا تردد ہر آنے والے سوال کا جواب عطا فرما دیا کرتے تھے. اور پھر علم کے اندر تو آپ کا قد کاٹ وہ بہت بڑا قد کاٹ ہے. ایمان کے اندر، تقوی کے اندر، یقین کے اندر، پرہیزگاری اور ورع کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر اعتقاد کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ کتنا تھا، اس بارے میں آپ صرف اتنا سماعت فرما لیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانہ میں ایک دفعہ طاعون کی وبا پھیلی، اور ظاہر ہے جب یہ وبا پھیلتی ہے تو بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، گلٹیاں نکل آتی ہیں گلے کے اندر. طاعون کی وبا پھیلی، اتفاق سے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گلا بھی خراب ہو گیا، بظاہر گلٹی نظر آنے لگی. حکیم طبیب کو بلایا گیا کہ وہ آ کر معائنہ کریں. جب انہوں نے گلے کی کیفیت کو دیکھا تو طبیب کہنے لگا کہ یہ وہی ہے، یعنی وہی طاعون ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میری بیماری اور گلے کی کیفیت اور تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتی بیماری. طبیب بضد ہے کہ یہ وہی بیماری ہے، لیکن میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بیماری ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں. اس لیے ممکن نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین اس دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے اس فرمان پر میرا یقین ہے، اور میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، اس لیے اور کوئی بیماری ہو تو ہو، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. لیکن طبیب بضد ہے کہ یہ وہی بیماری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کچھ وقت لے گئی. جب بیماری وقت لے گئی تو ظاہر ہے جو تیمار دار ہوتے ہیں، اعزاء و اقربا ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. بیمار تو اپنی پریشانی میں ہوتا ہی ہے، دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ پریشانی کسی عام شخصیت کے بارے میں تو نہیں، وقت کے سب سے بڑے امام کے متعلق ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ وہی بیماری ہوئی تو وہ تو لا علاج ہے، اتنی بڑی نعمت ہم سے جاتی رہے گی، اس بارے میں لوگ پریشان. بالآخر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہم صدق الحبیب وکذب الحبیب، اے اللہ تیرے حبیب کے فرمان پر میرا پورا یقین ہے، اور میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے، اپنے حبیب کے فرمان کی صداقت کو ظاہر کر دے اور طبیب کے کہنے کے جھوٹ کو بھی ظاہر فرما دے. فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے کان میں کسی نے کہا کہ مسواک پر کالی مرچیں لگا کر استعمال کرو. میں نے وہ استعمال کیا، وہ گلٹی ختم ہو گئی، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی. اس کا مطلب ہے سرکار کے اس فرمان پر آپ کا اعتقاد، وہ یقین اتنا پختہ ہے کہ بظاہر طبیب کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب فرما دیا کہ ایسا کرنے سے اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میں اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ بارش کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے. بخار بھی ہے اور میزاب رحمت کے نیچے بارش میں طواف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضور بخار ہے آپ کو، موسم آپ کے موافق نہیں،
بیماری بڑھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ جو بندہ بارش میں بیت اللہ شریف کا طواف کرے، یہ بارش کا پانی بھی اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو میں اس لیے سرکار کے فرمان پر وہ بشارت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے جب سرکار کا یہ فرمان سنایا تو ظاہر ہے اعلیٰ حضرت سے بات کرنے والا بندہ، علمی اعتبار سے وہ بھی قد کاٹ کا بالغ، وہ کہنے لگا حضور یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے تو حدیث قوی نہیں، ضعیف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حدیث کی سند بے شک ضعیف ہو، پر سرکار کے فرمان پر میرا ایمان تو ضعیف نہیں ہے، میرا ایمان تو سرکار کے فرمان پر قوی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت مجھے ضرور نصیب ہوگی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،